انڈیا کے ایک پروفیسر کے اس وقت وائرل ہو چکی ہے خبر پاکستان کے سوشل میڈیا پر، کافی اس کے متعلق ٹویٹس ہو رہی ہیں، ہم نے بھی کی ہیں اور بھی جرنلسٹ ہیں جنہوں نے کی ہے. اور ہوا کچھ یوں ہے کہ یہ پروفیسر جو ہے انہوں نے 33 منتھس 33 مہینے کی جو سیلری ہے وہ کالج کو واپس کر دی. اور وہ کالج کو واپس کیوں کی؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں جاتا رہا لیکن کسی اسٹوڈنٹ نے کلاس نہیں لی. تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے بڑا ہوا کہ جب اسٹوڈنٹس نے کلاس ہی نہیں لی اور میں نے پڑھایا ہی نہیں تو میں یہ 33 منتھس کی جو تنخواہ ہی میری غلط ہے جو دی جا رہی ہے. تو انہوں نے کالج کو وہ تنخواہ واپس کر دی. بھئی کیا کمال آنیسٹی کا مظاہرہ کیا ہے. بھارتی ریاست بہار کے شہر مظفر پور کے ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جنہوں نے کالج میں اپنی 33 منتھس کی جو سیلری ہے وہ ریٹرن کر دی ہے. اچھا، بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کا نام ہے للن کمار، کالج میں ہندی کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. انہوں نے تقریباً 3 سال کی سیلری کوئی تقریباً ان کی بنتی ہے یہ 23 لاکھ انڈین روپیز، یعنی پاکستانی روپیز وہ ڈبل ہو جاتے ہیں. 23 لاکھ روپیز جو ہیں یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ 2 سال سے کسی بھی طالب علم نے، کسی بھی اسٹوڈنٹ نے ان کی کلاس ہی نہیں لی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے للن کمار نے کہا کہ ان کے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا، اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھائے بغیر اپنی سیلری ایکسیپٹ کر لیں، جس کے لیے جو ہے وہ انہیں رکھا گیا تھا جس کام کے لیے. جب انہوں نے وہی نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ آن لائن کلاسز کے دوران بھی میری کلاس میں کوئی مٹھی بھر طلبہ رہتے تھے، یعنی آن لائن کلاسز انہیں پڑھوائیں. اب مٹھی بھر طلبہ مطلب کہ 2-4 طلبہ کچھ ہوتے تھے یا 5-6-7-8 طلبہ ہوتے تھے تو کافی ہیں. یعنی یہ کہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ کو بھی پڑھائیں تو آپ کہیں گے بھائی میرا تو ٹائم، عام بندہ ہمارے جیسا انسان کیا کہے گا؟ ہم کلاس پڑھا رہے ہیں، کوئی نہیں آیا، ایک اسٹوڈنٹ بھی آیا، ہم کہیں گے بھائی میرا تو ٹائم لگا ہے، میں تو پوری تنخواہ لوں گا. لیکن وہی کہہ رہے ہیں کہ میں آن لائن پڑھاتا تو اس میں بھی تھوڑے سے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. پھر انہوں نے کہا اگر میں 5 سال تک پڑھائے بغیر تنخواہ لیتا ہوں تو یہ میرے لیے تعلیمی موت ہوگی. کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈیا ایک ایسے اتحاد کا حصہ ہو جو چائنا کے خلاف ہو، اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک اور بہت امپورٹنٹ اتحاد جو کہ برکس ہے اس کا بھی ایک حصہ ہے جس میں چائنا کا بہت بڑا رول ہے، اور جس اتحاد کا، جس الائنس کا ہیڈ کوارٹرز ہی چائنا میں ہے. تو یہ اصل میں امتحان ہوتا ہے لیڈرشپ کا، اس قوم کو بحیثیت ایک قوم کا، کہ ان کی اپنی اکانومی، ان کی اپنی اسٹرینتھ، نہ صرف یہ کہ اکنامک انٹرسٹ اسٹرینتھ، بلکہ اس کے علاوہ جو ان کی اپنی ایک ملٹری اسٹرینتھ ہے وہ کس حد تک ان الائنسز کو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. تو یہ 2-4 اہم چیزیں ہیں. صحیح. لیکن اچھا، مجھے یہاں پر یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا جس طرح آپ نے جب گفتگو کی اس میں کہا کہ چاہے برکس ہو اس کے اندر بھی آپ کو بھارت نظر آتا ہے، یا اگر دیگر مغرب کے ساتھ اتحاد بنتے ہوئے نظر آئے تو ایشیا میں بھارت ہی سب کی آپشن ہوتی ہے اور اسی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. یہ آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج کے اس پروگرام میں جو مقصد ہے اس ایسے تمام امور کے اوپر ڈسکس کرنے کا کہ عالمی سطح کے اوپر جو یہ اتحاد بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس میں پاکستان کا جو کردار ہمیں یا تو کہیں نظر نہیں آتا یا بڑی حد تک جو ہے ہمیں کم نظر آتا ہے. برکس اجلاس ہو اس کے اندر بھی وزارت خارجہ کی جانب سے کسی بھی ملک کا نام لیے بغیر ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ ہماری شرکت یقینی تھی، لیکن بہرحال ایک ملک کی جانب سے یہ موقف دہرایا گیا کہ پاکستان کی شرکت نہیں ہوگی تو اسی صورت میں ہماری ہوگی، اور اسی کی بنا کے اوپر ہمیں بھی اس اجلاس کے اندر نہیں بلایا جاتا جو کہ پہلے سے طے بھی ہوتا ہے. تو اس صورتحال میں مجھے پہلے اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ بھارت ہی کیوں، عرب ہو، عجم ہو، مغرب ہو یا ایشیا کا کوئی بڑا اسٹیک ہولڈر جیسے کہ چائنا ہو، ان کی چوائس بھارت ہی کیوں ہے؟ پاکستان اس طرح کیا پالیسی ہماری اس طرح سے مؤثر نہیں ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب جو ایک سادہ سا جواب ہے وہ تو یہ کہ ظاہر ہے بھارت ہم سے، پاکستان سے 10 گنا ایک زیادہ بڑا ملک ہے. اس کی اکانومی، اس کی ملٹری، اور پھر بھارت کی جو جغرافیائی حیثیت ہے، جتنے ممالک کے ساتھ اس کے جو بارڈرز ملتے ہیں، جو اہم ممالک کے ساتھ، اور جس سمندر پر وہ واقع ہے، یعنی جس کو آپ انڈین اوشن کہتے ہیں، پھر وہ عربین سی کے ساتھ بھی ہے، تو اس کے جو کئی ایسے پازیٹیو پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے دیگر ممالک کو کے حق میں ہے کہ وہ بھارت کو اپنے ساتھ لے کے چلے. ان کے ایک پرائم منسٹر تھے، وہ 13 دن کے لیے 2 دفعہ بنے ہیں، گلزاری لال نندا. وہ سیالکوٹ کی ہندو کھتری فیملی جو بہت امیر تھی، نندا بس سروس چلتی تھی بٹوین سیالکوٹ اینڈ لاہور اس زمانے میں. دیٹ مین بیکیم اے بھگت. ساری سیاست انہوں نے، اور بعد میں جو
مرنے سے کچھ سال پہلے ان کے پاس کرایہ نہیں تھا, ان کو کرایہ کے مکان سے نکال دیا. لال بہادر شاستری جو ہیں, جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے پاس ان کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے ان کی فیملی کے, ان کی یہ پراپر سرمنیز کرنے کے لیے. اور محل منموہن سنگھ اور یہ جتنے ہیں ان کی, آپ دیکھیں کرپشن کوئی نہیں ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں جی, مودی کا ایگزامپل. لیکن یہ جو ہے نا توسا میں وہ کیا کہتے ہیں, توشا گڈز جو ہوتی ہیں جو باہر سے ملتی ہیں, ہاں جی 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 بالکل, پریزنٹ, وہ اس نے کہا کہ میں ساری چیزیں جو ہیں بچیوں کی اور عورتوں کی پتہ نہیں ایجوکیشن میں لگا دیتا ہوں. ایگزیکٹ. ہمارے ہاں عمران خان ہو یا نواز شریف ہوں یا یہ سب وہاں پہ خرید لیتے ہیں جو بھی ریٹ ہے ان کا, اور سر آگے بیچ بھی دیتے ہیں.